الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ میرے عزیز دوستو، واجب کرام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بھی ایمان والے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی رسول پاک کے غلام تھے۔ تیروں کی بارش ہوتی تھی، سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ پانی کی بوندیں اللہ کی بات سننے میں رکاوٹ بنے گی؟ یہ بارش کی بوندیں خدا کی قسم ہمارے گناہ کو دھونے کے لیے اللہ نے برسائی ہیں۔ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ ہوئی ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ پانی دل کے جسموں پر پڑتا جائے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا جائے گا، گناہوں کو دھو دے گا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، یہ اللہ کے راہ کی معمولی تکلیفیں، خدا کی قسم اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا، گرمی میں جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے جسم پر پسینہ آتا ہے، اللہ نے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ بارش کی بوندیں پڑیں گی، تھوڑی سردی لگے گی، لیکن اللہ کی بات سنتے سنتے، رسول پاک کی بات سنتے سنتے، یہ رحمت کا نزول ہوتے ہوتے اللہ ہماری بھی خطائیں معاف فرما دے گا، اللہ ہمیں بھی پاک کر دے گا۔ یہ تکلیف ہماری بخشش کا انشاءاللہ وسیلہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، نجات نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، نجات نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہوں، روزے نہیں رکھتا، نجات نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہوں، حج سے انکاری ہوں، حج نہیں کرتا، نجات نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نماز پڑھتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، نجات نہیں ہے۔ یہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، نجات نہیں ہے۔ یہ بندہ تسبیح گھماتا ہے، صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، دوسرے مسلمانوں کے حق کو ادا نہیں کرتا، نجات نہیں ہے۔ میں آپ کو اللہ کا پاک کلام سنانا چاہتا ہوں، ہمیں پتہ چلے نجات کس طرح ہوگی، سرخرو کس طرح ہوں گے۔ وہ اتنا مشکل وقت جہاں رسول پاک فرماتے ہیں، ہر اللہ کا بندہ اس آس میں ہوگا کب اللہ مجھے بخشے گا۔ ان گھڑیوں میں نجات کس طرح ہوگی۔
میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، شور حکم دیتا ہے، تو کہتی ہے میں تیری نوکر تھوڑی ہوں۔ شور حکم دیتا ہے، عورت کہتی میں تیری غلام نہیں ہوں۔ اسی طرح سے عورت دکھی ہے، پریشان ہے، رو رو کے اپنے شور کو التجا کرتی ہے، اتنا ظلم نہ کر۔ شور کہتا تو میرے پاؤں کی جوتی ہے، تجھے اتار دوں گا، دوسری پہن لوں گا، تجھے طلاق دے دوں گا، دوسری لے آؤں گا۔ تحمل سے بیٹھ کے یہ تو جو چند باتیں سن لو۔ پہلی عرض آپ سے یہ کروں، دوست دیر سے آنا چھوڑ دیں۔ یہ جو پہلے علماء کرام نے خطاب کیا اور آپ نے نہیں سنا، خدا کی قسم نہیں پتا کون سی قرآن پاک میں اللہ کا حکم، نبی پاک کی بات تیری بخشش کا وسیلہ بن جائے، نہیں پتا۔ یہ موتی ہیں، جب یہ چننے والے چنتے ہیں، کوئی ایک موتی اس کے بگڑے کام کو سنوار دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روز محشر ایک بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ اللہ حکم دے گا اسے جہنم میں دھونس دیا جائے، ملائکہ اس کو پکڑ لیں گے، پکڑ کے جنت پر لے جانا چاہیں گے، وہ خوف کے مارے کھڑا ہو جائے گا، وہ نہیں جانا چاہے گا۔ اللہ کے ملائکہ کہیں گے تیرے اعمال تلے، وہ اقرار کرے گا میرے اعمال تلے۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے نہیں دیکھا تیرے گناہ زیادہ تھے؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا میرے گناہ زیادہ تھے۔ پھر وہ کہیں گے کیا رب نے نہیں کہا اس کو جہنم میں دھونس دو؟ وہ کہے گا ہاں رب نے حکم دیا مجھے جہنم میں دھونس دیا جائے۔ پھر اللہ کے ملائکہ دھکا دیں گے، بڑی مشکل سے وہ ایک قدم اٹھائے گا، وہ اپنے آپ کو روک لے گا، روک کے اللہ کی طرف دیکھے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے ملائکہ کہیں گے تو دنیا میں اللہ کا نافرمان رہا، یہاں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تیرے اعمال کو تولا گیا، تیرے گناہ زیادہ تھے، اللہ نے حکم دیا اس کو جہنم میں دھونس دو، چلتا کیوں نہیں ہے؟ وہ دھکا دیں گے، بڑی مشکل سے وہ ایک قدم اٹھائے گا، پھر اپنے آپ کو روکے گا اور پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ملائکہ پھر کہیں گے تو نے رب کا حکم نہیں سنا، تجھے جہنم میں دھونسنے کا حکم دیا گیا۔ وہ دھکا دیں گے، وہ تیسرا قدم اٹھائے گا، اپنے آپ کو روک کے پھر اللہ کی طرف دیکھے گا۔ رب کہے گا میرے ملائکہ اس بندے کو واپس لاؤ۔ اللہ کے ملائکہ اسے واپس لائیں گے۔ اللہ پوچھے گا کیا تیرے اعمال نہیں تولے گئے؟ وہ اقرار کرے گا یا اللہ میرے اعمال تولے گئے۔ رب کہے گا کیا تیرے گناہ زیادہ نہیں تھے؟ وہ اقرار کرے گا یا اللہ میرے گناہ زیادہ تھے۔ رب فرمائے گا میں نے حکم نہیں دیا تھا تجھے جہنم میں دھونس دیا جائے؟ پھر بتا تو ہر قدم میں پلٹ کے میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو کہے گا یا اللہ میں ایک تیرے دین کے عالم کی مجلس میں گیا تھا، یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کے کیسے نصیب ہیں، یہ علماء کرام جو بغیر تمہا لالچ کے ہمیں قرآن و حدیث سناتے ہیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیرے دین کے عالم کی مجلس میں گیا تھا، اس نے مجھے یہ حدیث پاک سنائی تھی کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ یا اللہ میں ہر قدم پہ رک کے دیکھتا ہوں
تیری رحمت کب تیرے غضب پر بھاری ہوتی ہے؟ یہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ ایسے ہی مسکرائے گا جیسے میں مسکرایا۔ پھر رب کہے گا میرے بندے میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہو گئی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اے میرے ملائکہ اس کو جنت میں داخل فرما دو۔ ہم گھر سے نکلتے ہی نہیں، ابھی پروگرام شروع ہوا ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، جو پہلے آئے وہ آگے نکل گئے، اپنی عادتوں کو بدلیں۔ میری آپ سے عرض ہے، میری درخواست ہے، میرے مرشد حضرت قبلہ سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ آرمی کی ٹریننگ دیکھو، فوجیوں کی ٹریننگ دیکھو، جب ان سے کہا جاتا ہے دائیں گھومو یکدم گھومتے ہیں، بائیں گھومو یکدم گھومتے ہیں، جب بلایا جاتا ہے بھاگ کے آتے ہیں، جب کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے یکدم کھڑے ہوتے ہیں۔ جو پروگرام کا وقت دے دیا جائے، میرے بھائی عاجز گنہگار خدا کی قسم، ایک میرے مرشد کی مجلس ایسی نہیں ہے، میرے مرشد پہلے مجلس میں موجود ہوں اور میں وہاں نہ ہوں، اپنے مرشد کے آنے سے پہلے مجلس میں بیٹھا تھا، ہمیشہ اپنی عادت کو بنایا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس سے محروم رہ جائیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب میں چند ایک باتیں عرض کروں گا تاکہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو اور آج کا جو پیغام ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ سب سے پہلے رسول پاک نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز اللہ کا فرض ہے، اگر انکار کیا یہ کلمہ پڑھنا کام نہیں آئے گا، وہ کافر ہو گیا۔ لیکن اگر انکار تو نہیں کرتا لیکن نماز کو ادا نہیں کرتا، وہ میرا بھائی سن لے، میری بہن سن لے، ہو سکتا ہے یہ سن کے تیرے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، یہ کمی کوتاہی دور ہو جائے۔ ایک وہ شخص ہے، وہ مرد یا عورت ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ کس طرح سستی کرتے ہیں؟ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی قضا کر کے پڑھ لی۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز میں سستی کا مطلب یہ ہے فجر اس وقت پڑھے جب سورج نکلنے والا ہو، ظہر اس وقت پڑھے جب عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہو، عصر اس وقت پڑھے جب سورج غروب ہونے والا ہو، اور مغرب اس وقت پڑھے جب عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہو، اور عشاء نماز اس وقت پڑھے جب اس کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو۔ یہ نماز میں سستی کرنے والا، یہ کاہلی کرنے والا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو جہنم کی اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ اگر پوری دنیا کے پہاڑ اس وادی میں داخل کر دیے جائیں تو پگھل کے پانی ہو جائیں۔ یہ نماز میں سستی کرنے والے مرد عورتیں ان کو جہنم کی اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، کیا کہتے ہیں حلال رزق کما کے بچوں کو کھلاتا ہوں یہی عبادت ہے۔ او بھائی یہ حلال نہیں رہا، جب نماز کا وقت ہے تجھے نماز پڑھنی ہے، جب اللہ تجھے اجازت دیتا ہے کہ حلال رزق کما
پھر محنت مزدوری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، یہ حلال اس وقت ہوگا، نہیں تو خدا کی قسم تیرا رزق حرام ہو جائے گا۔ او میرے بھائی، او میرے بیٹے، نماز ترک نہیں ہو سکتی۔ کوئی مرد عورت ہو، غلام آزاد ہو، کالا گورا ہو، امیر غریب ہو، کسی کو نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز ترک کرنے والا، رسول پاک فرماتے ہیں بلکہ قرآن پاک کا حکم ہے، اسے وادی غی میں داخل کیا جائے گا۔ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا وادی غی میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام صاحب ہے۔ 4 گروہ ایسے ہیں جن کو براہ راست اس کنویں میں ڈالا جائے گا، اور جب جہنم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے اللہ اس کنویں کا منہ کھلواتا ہے، جس سے جہنم پھر بھڑکنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے بے نمازی اس کنویں میں براہ راست ڈالا جائے گا، دوسرا زنا کرنے والا زانی مرد عورت اس کنویں میں ڈالے جائیں گے، اور تیسرا شراب پینے والا براہ راست اس کنویں میں داخل کیے جائیں گے، اور چوتھا سود خور اس کنویں میں ڈالا جائے گا۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں 5واں وہ شخص جو اپنے والدین کو اذیت دینے والا، اپنے والدین کو تکلیف دینے والا، وہ براہ راست اس کنویں میں داخل کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے نماز کی حفاظت کی ہوگی، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگا، برہان ہوگا، نجات کا ذریعہ ہوگی۔ روزے محشر اتنا اندھیرا ہوگا، لوگ ٹھوکر کھاتے پھریں گے، رستہ سجائی نہ دے گا، یہ نماز نور بن کے آگے چلے گی، یہ نماز برہان تصدیق ہو جائے گی، اور یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں بے نمازی کے لیے نہ تو نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات ہوگی۔ نماز کی حفاظت، یہ جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں آگے دوسرے مومنوں کو پہنچانی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے میرے پیارے صحابہ، حشر کے دن اعلان ہوگا میری نماز کو قائم کرنے والے، میری نمازوں کی حفاظت کرنے والے میری جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک گروہ اٹھے گا، ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ اٹھیں گے، پل صراط سے گزریں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ملائکہ کہیں گے ابھی تو میزان لگا نہیں، ابھی تو حساب و کتاب ہوا نہیں، تم جنت میں داخل ہو گئے، تم کون ہو اور دنیا میں کیا کام کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور دنیا میں اللہ کی نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے ملائکہ پوچھیں گے تو نماز کی کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہم نماز کی تیاری کر کے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، اور پھر نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، اور پھر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک دوسرا گروہ اٹھے گا، ان کے چہرے ایسے چمکیں گے جس طرح چاند چمکتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں وہ پل صراط سے گزریں گے، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ان سے پوچھیں، اللہ کے فرشتے پوچھیں گے
کیا تم نے حساب و کتاب دیا؟ ابھی تو حساب و کتاب ہوا ہی نہیں۔ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے کوئی حساب و کتاب نہیں دیا۔ کہ تم کون ہو اور دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، اللہ کی نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے تم نماز کی کیسے حفاظت کرتے تھے؟ کہیں گے اذان ہونے سے پہلے، پہلا گروہ نماز کا وقت ہونے سے پہلے، اور دوسرا گروہ اذان ہونے سے پہلے ہم نماز کی تیاری کر کے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ ہم نماز کا پھر انتظار کیا کرتے تھے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر تیسرا گروہ اٹھے گا، پلسرات سے گزرے گا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ملائکہ کہیں گے تم کون ہو؟ ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا، تم پہلی جنت میں آ گئے، اور تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے؟ اور ان کے چہرے رسول پاک فرماتے ہیں ستاروں کی مانند چمکتے ہوں گے۔ یہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ملائکہ پوچھیں گے تو نماز کی کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جیسی اذان ہو جاتی تھی ہر کام چھوڑ کر ہم نماز کی تیاری کر کے اللہ کے گھر مسجد میں آ جایا کرتے تھے، اور پھر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی لکھتے ہیں، ایک لوہار، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ لوہار مجھے خواب میں نظر آیا، میں نے دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا ہے، خدام آگے پیچھے موجود ہیں۔ میں نے اس کو دیکھ کے کہا یار تو سارا دن لوہا کوٹنے والا، نہ کوئی عبادت گزار تھا، نہ زیادہ ذکر و اذکار کرنے والا تھا، صبح سے لے کے شام تک بھٹی کے سامنے لوہا کوٹتا تھا، تجھے اللہ نے جنت میں اتنا بڑا مقام کیسے دے دیا؟ آپ فرماتے لوہار نے کہا بابا جی میرا یہ طریقہ تھا، میں لوہا کوٹ کر لوہے کے اوزار بنایا کرتا تھا، لیکن جیسے اذان ہوتی تھی میں اپنا تھوڑا جہاں تک اٹھایا ہوتا تھا وہیں سے پھینک دیتا تھا۔ پہلے اللہ کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد یہ محنت مزدوری کروں گا۔ اللہ نے یہ عمل اتنا پسند فرمایا، مجھے جنت کا اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ ہم بہانے لگاتے ہیں، یہ تھوڑا لکھ لاؤ، یہ لکھ لوں پھر پڑھ لوں گا، یہ میں پروگرام ٹی وی کا دیکھ رہا ہوں پھر نماز پڑھ لوں گا، یہ کمپیوٹر کا تھوڑا کام رہ گیا یہ کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، گاڑی چل رہی ہے دیکھوں گا آگے کہیں موقع مل گیا تو ٹھوکرے ٹکرے مار لوں گا۔ نہیں میرے بھائی، میرے بیٹے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یاد آتا 30 سال تک آپ نے اللہ کی نماز ایسے پڑھی، اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ کے نماز کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کے کام۔ دوسرا اللہ کا فرض جو ہر مسلمان پر لازم ہے، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، غلام ہو کہ آزاد ہو، آزاد پر بھی وہ فرض ہے، غلام پر بھی فرض ہے، وہ ہے ماہ رمضان کے روزے۔ یہ 2 فرض ایسے ہیں جو کسی کو معاف نہیں ہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ پہلی میں نے آپ سے نماز کے بارے میں عرض کی
آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا نزول ہے۔ یہ سعید گڑیاں جہاں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، آج عہد کر لو، یا اللہ خود تو نماز پڑھوں گا، اپنے اہل و یار کو بھی نماز پڑھاؤں گا، یا اللہ میں خود تو نماز پڑھوں گا، اپنے دوستوں کو بھی نمازی بناؤں گا، یا اللہ میں خود تو نماز پڑھوں گا، اپنے قرابت داروں کو بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا، ان کو بھی اللہ کے سامنے جھکنا سکھاؤں گا۔ اگر ہم سب مل کے کوشش کریں گے، خدا کی قسم یقین جان، اللہ پہلے اپنی رحمتوں سے تجھے نوازے گا، اور اس کے بعد جس کے لیے کوشش کرے گا اللہ اس کو بھی نواز دے گا۔ دوسرا فرض ہے رمضان کے روزے۔ ماہ رمضان کے روزے اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو کسی مومن کو اللہ عطا کرتا ہے۔ آج جس نے کتابوں میں پڑھا، جو اللہ کے کاملین عارفین بندے ہوتے تھے، وہ سارا سال ماہ رمضان کے روزوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ماہ رمضان کے روزے عطا فرما دے۔ یہ کیسا مہینہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا ہے، وہ سارے ملائکہ، وہ سارے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، رب کہتا ہوں میرے ملائکہ میرے ذکر تحلیل کو موقوف کر دو، میرا ذکر چھوڑ دو، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس پورے مہینے میں میرے محبوب نبی پاک کی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ کیا مقدر ہیں نبی پاک کی امت کے؟ اللہ تعالیٰ ان ملائکہ کو جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو ذکر کرنے سے اللہ روک دیتا ہے اور حکم دیتا ہے پورا مہینہ میرے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایمان اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، سارے گناہ معاف۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک مہینے کے روزے جو ماہ رمضان میں مومن رکھتا ہے، اگلے سال کے ماہ رمضان کے روزوں کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کا روزوں کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ قربان ہو جاؤں، اگلا ماہ رمضان آیا نہیں، ایک سال کا عرصہ، لیکن جو ماہ رمضان میں روزے رکھ لیے ان کا ثواب تو اتنا ہے، اگلے سال جو ماہ رمضان آئے گا اس کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے یہ روزے اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے، بخشش کا وسیلہ بن جائیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا جب رمضان رات کو افطار کا وقت آتا ہے، اللہ اس وقت 9 لاکھ ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے ان کی بخشش کا اعلان کرتا ہے، اور جمعرات جب آتی ہے ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 9 لاکھ ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے ان کی مغفرت کا اللہ اعلان کرتا ہے۔ یہ ماہ رمضان اگر نصیب ہو جائے اور بندہ بدنصیب اس رحمتوں کو نہ سمیٹے، کس قدر بدبختی ہوگی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک کا فرمان ہے ماہ رمضان میں جو 363 بار بسم اللہ شریف پڑھ کے سورۃ اخلاص پڑھ لے، کتنا آسان عمل ہے۔ ماہ رمضان میں
جو بسم اللہ شریف کے ساتھ 363 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، اللہ اس کی کھال پر، اللہ اس کے گوشت پر، اللہ اس کے ہڈیوں پر، اللہ اس کے مغز پر، اللہ اس کی نسوں میں، اللہ اس کی رگوں پر سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ماہ رمضان میں صدقہ کرتا ہے اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، دنیا میں جو کچھ ہے ماہ رمضان کے علاوہ وہ سارا صدقہ کر دے، لیکن ماہ رمضان میں ایک بار صدقہ کرنا اسی ساری دنیا کے مال کے صدقہ کرنے کے برابر اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کیسے ہیں؟ اگر پہلے اس طرح نہیں رکھے تو اب رکھ لو۔ آنکھ حرام نہ دیکھے، تیرا پورا ماہ رمضان اس ماہ کے اکرام میں گزرے، احترام میں گزرے۔ آنکھ حرام نہ دیکھے، تیرے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، تو کوئی حرام کام نہ کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے، تیرا ہر اعضا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، یہ سمجھ لو ماہ رمضان کا احترام اور اکرام یہ ہے کہ بندہ روزے بھی رکھے، تراویح ادا کرے، نماز کی پابندی کرے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو سینے سے لگا کر اس پر عمل کرے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اگر آپ نے اس طرح سے روزے رکھے، یہی تو وہ روزے ہیں جو بخشش کا وسیلہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روز محشر ایک شخص کو اللہ کے ملائکہ مارتے ہوں گے، اللہ کے فرشتے مارتے ہوں گے، وہ مجھے دیکھ کے کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں میں چاہوں گا اس کی بخشش کے لیے دعا کروں۔ ملائکہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشش کی دعا نہ کریں، اس کے خلاف تو ماہ رمضان نے دعویٰ کیا ہے، اس نے ماہ رمضان پایا لیکن میرا احترام نہیں کیا، میرا اکرام نہیں کیا، یہ ماہ رمضان میں گناہ کرتا رہا، اللہ کے کام کی نافرمانی کرتا رہا۔ رسول پاک فرماتے رب کی قسم میں کہہ دوں گا جس کے خلاف ماہ رمضان دعویٰ کرتا ہے میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ کون پوچھے گا؟ کون مدد کرے گا؟ ایک نبی پاک کی ذات گرامی ہے، جب وہ کہہ دیں کہ میں تجھ سے بری ہوں کون پوچھے گا؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزر رہا تھا، ایک قبر سے رونے کی آواز آئی، علی میں آگ میں جل رہا ہوں، علی میں آگ میں غرق ہوں، میری مدد فرمائیے۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے چاہا اس کے لیے دعا کروں، آواز آئی علی اس کے لیے دعا نہ کرنا، یہ دن کو روزے رکھا کرتا تھا، رات کو گناہ کیا۔ روزے رکھنے والا جس نے اس ماہ رمضان کا اکرام نہیں کیا، دن کو روزے رکھتا تھا، رات کو گناہ کرتا تھا، علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے اور کیا مہینہ، میرے محبوب فرماتے ہیں تو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی کر
اور جانے کا غم کر، اللہ تیرے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ سب وعدہ کرتے ہیں اس ماہ رمضان میں انشاءاللہ ماہ رمضان کا ایسا احترام و اکرام کرنا ہے، روزے تو رکھنے ہیں، تراویح تو پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، حرام کاموں سے باز آنا ہے، نہ حرام نگاہ سے بچنا ہے، حرام لقمے سے بچنا ہے، سارے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے ہیں، اور باقی سارے کام چھوڑ کر جن سے اللہ اس کا محبوب ناراض ہوتا ہے، ہم نے اس ماہ میں اللہ کو راضی کر کے انشاءاللہ لوٹنا ہے۔ رشتہ داروں کو بھی کہیں گے، گھر والوں کو بھی کہیں گے، قرابت داروں کو بھی کہیں گے، محلے میں بھی کوشش کریں گے۔ میرے مرشد تو فرمایا کرتے تھے، اور گھر سے نکل کے بازاروں میں چلے جاؤ، بس اسٹاپ پہ چلے جاؤ، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاؤ۔ میرے مرشد نے تو ہمیں جیلوں میں بھیجا، جیل میں چلے جاؤ، وہ دنیا سے کٹ کے وہاں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گناہوں پہ ہو سکتا ہے اللہ کا خوف آ گیا ہو، جا کے ان کو بتاؤ ماہ رمضان کی عظمت شان کیا ہے۔ اور خدا کی قسم عاجز جاتا رہا، اور جب وہاں گئے اور پروگرام کیا، جیل میں قید لوگ رو کے کہتے تھے آپ پہلے آ جاتے، جو ہمارے روزے قضا ہو گئے وہ بھی قضا نہ ہوتے۔ اور سنا سعید رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کے اتنا روئے، آپ نے فرمایا اگر روزے قیامت انہوں نے ہمارا گریبان پکڑ لیا، یا اللہ یہ خود روزے رکھتے تھے، ہمیں انہوں نے بتایا ہی نہیں، ہم کیسے جان چھڑائیں گے؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حج بھی اللہ کا فرض ہے، لیکن صاحب استطاعت، جس کو استطاعت ہو اس پر فرض ہے، یہ فرض سب کے لیے نہیں ہے۔ سب صاحب استطاعت کیا ہوتا ہے؟ زاد راہ، آنے جانے کا خرچ، یہ نہیں۔ حج تو ہوتا ہے 20-25 لاکھ میں، ہر چیز جہاں اے سی لگا ہو، کھانے کو کڑھائی ملتی ہو، کھانے کو قورمے ملتے ہو۔ جب 20 لاکھ ہوں گے حج کروں گا؟ نہیں میرے بھائی، زیادہ راہ، سوکھی روٹی کھا کے بھی اگر تو جا سکتا چلا جا۔ خدا کی قسم حج فرض ہو اور نہ کیا، وہ کتنا بدنصیب ہے، اور جس نے حج کیا وہ کتنا بخت والا۔ روشی پڑے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ کو بلایا، آپ قریب ہوئے، کہا عمر تجھے پتہ ہے ہجرت کرنے والا جب ہجرت کرتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میرے محبوب پاک نے فرمایا میرے عمر، حج پچھلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر، جو حج کر کے آتا ہے اس سے پہلے کہ گھر میں داخل ہو تو اس سے کہے حاجی میرے لیے دعا کر، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا واپس آیا ہے۔
رسول پاک نے فرمایا حج کرنے والا اپنے خاندان کے 400 افراد کو رب اجازت دے گا، میرے بندے تو نے حج کیا تھا، اپنے خاندان کے 400 افراد جس کو چاہے اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو استطاعت ہو اور حج نہ کرے، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اللہ کسی کو زیادہ راہ دے، حج کرنے کی طاقت دے، اور وہ حج نہ کرے، اللہ نہ اس کو بخشے گا نہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور روز محشر ان لوگوں میں اٹھایا جائے گا جس کو بیت اللہ شریف کو وہ اللہ کا گھر نہیں مانتا تھا، منکر خانہ کعبہ میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ پچھلے سال بھی میں نے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کی تھی، جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ اگلے سال کا انتظار نہ کرے، اس فرض کو ادا کر لے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو ہمارے حجوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پاپی ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم گندے ہیں، اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اللہ ان کو بخشنا چاہتا ہے، اس لیے رب نے حج فرض کیا۔ جس پر حج فرض ہو گیا وہ آگے سال کا انتظار نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے۔ زیادہ عیاشی کا حج کرنا ضروری نہیں ہے، زیادہ راہ ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، اللہ کس کے فرض کو ادا کر لو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا پاک کلام ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ 3 کام ایسے ہیں اگر آپ نے ایک کیا دوسرا نہیں کیا پہلا بھی قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ، آپ نماز پڑھتے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نماز بھی قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں، نماز پڑھتے زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ بندہ اس کی نماز قبول نہیں۔ دونوں عمل لازم مظلوم ہیں۔ دوسرا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا پاک کلام ہے، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ یہ 2 عمل بھی لازم مظلوم ہیں۔ چاہتے ہو اللہ ہمیں یاد کرے، چاہتے اللہ ہمارا ذکر کرے تو آپ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ رب کا وعدہ ہے بندے میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور تیسرا، وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ ایک شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، والدین کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا قبول نہیں۔ ایک شخص ہے وہ والدین کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا قبول نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہے، اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، محنت سے کماتا ہے نا، مال کے لیے تو باپ کو لوگ مار دیتے ہیں، اس مال کے لیے بھائی کو مار دیتے ہیں، مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ لیکن وہ اللہ کا مومن بندہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ رب کریم کو یہ ثابت کر کے بتاتا ہے، یا اللہ تیرا حکم بڑا ہے، مال پیار بہت ہے، مال سے محبت بہت ہے، لیکن میرے رب تیرا حکم ہے،
تیرے حکم کو مانتے ہوئے میں یہ ثابت کرتا ہوں تیرے حکم کے سامنے میرے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اپنا یہ مال جو اس نے محنت سے کمایا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کر کے اللہ کی محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ زکوٰۃ میں غریب، مساکین، ضرورت مند ان کو مال دے کے ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ جب آپ کے مال سے کوئی غریب کھاتا ہے، پہنتا ہے، تو وہ آپ کے حق میں دعائیں کرتا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں غریبوں کی دعائیں اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، زکوٰۃ دینے سے قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا، اے میرے رسول ان کی زکوٰۃ قبول کر کے ان کے باطن کو پاک فرما دے۔ زکوٰۃ دینے سے باطن پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کا شر دور ہوتا ہے، مال دینے سے مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پاک کے پیارے صحابی محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ تابعین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ابو سنان رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے کچھ دوستوں کے ساتھ گیا۔ حضرت نے کہا ہمارے محلے میں ایک شخص کا بھائی مر گیا، انتقال ہو گیا، تو میں وہاں تعزیت پہ جانا چاہتا تھا، اگر تم چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں فرماتے ہیں ہم نبی پاک کے صحابی کے ساتھ اس کے گھر پہنچے، دیکھا وہ جس کا بھائی مرا ہوا تھا وہ بل بلا کے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیٹ رہا ہے۔ ہم نے کہا بھائی صبر کر، دنیا میں کون رہا، ایک دن تو بھی مرے گا، ہر ایک کو موت آنی ہے، صبر کر، کیوں اتنا روتا ہے؟ اس نے کہا میں صبر کیسے کروں، میرا بھائی بڑے عذاب میں ہے، میرا بھائی آگ میں جل رہا ہے، میں صبر کیسے کروں؟ آپ فرماتے میں نے کہا کیا تجھے غیب کا علم آ گیا، تو غیب کے علم سے آگاہ ہو گیا، کیوں قبر کا علم تو غیب کا علم ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے غیب کا علم نہیں، لیکن میں اپنے بھائی کو دفن کرنے گیا، دفن کر کے سارے واپس آ گئے، میں اس کی قبر پہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری اندر سے آواز آئی ہائے مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے، میں آگ میں جلتا ہوں، میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا تھا، میں روزے بھی رکھتا تھا، میں نے حج بھی کیا تھا، لیکن مجھے تو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ کہ بھائی کو روتا سن کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے قبر کھودی، اندر دیکھا اس کی قبر آگ کی بھٹی بنی ہوئی ہے، اس کے گلے میں آگ کا توق ڈلا ہوا ہے۔ بھائی کی محبت نے جوش مارا، میں نے چاہا وہ جو گلے کا آگ کا توق ہے وہ نکال دوں، جیسے ہی میں نے نکالنا چاہا میرا ہاتھ جل کے کالا ہو گیا۔ اس نے پھر اپنا جلا ہوا ہاتھ ہمیں دکھایا، فرماتے میں نے کہا یہ تو عین قرآن پاک کے مطابق ہے، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے گلے میں ان کا مال توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ تو وہی مال ہے جو اللہ نے توق بنا کر گلے میں ڈال دیا۔ کہتے وہاں سے اٹھ کر ہم نبی پاک کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے چلے گئے، وہاں ہم نے یہ واقعہ سنایا، عرض کی حضرت
یہودی بھی مرتے ہیں، عیسائی بھی مرتے ہیں، ہندو بھی مرتے ہیں، لیکن کسی کی قبروں میں ایسا نظر نہیں آتا۔ یہ مسلمانوں کے اندر ایسا کیوں نظر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کافر یہودی عیسائی کے عذاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمان ان کو جس گناہ پر جو عذاب ہے مسلمان اس میں شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ان کو یہ عذاب دکھاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ مال جو اللہ نے تیرے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے یہ تیرا نہیں ہے۔ تو امیر ہے، تو صاحب ثروت ہے۔ اگر کوئی بھیک مانگنے والا، کوئی بھوکا ننگا آپ کو کوئی 5-10 روپے دے، آپ تو اپنی شان میں گستاخی سمجھو گے، کبھی قبول نہیں کرو گے، اس فقیر کو گالیاں دو گے، برا بھلا کہو گے۔ یہ جو مال تیرا زکوٰۃ کا مال ہے، یہ ان غربا کا حق ہے، ان مساکین کا حق ہے۔ اللہ نے دے تجھے دیا کہ تیرے ہاتھ سے غربا کو پہنچا کے تیری بخشش کر دے۔ اس کے وسیلے اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما دے، یہ احسان پر احسان ہے۔ اللہ کے ان حقوق کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوں میں سب سے بڑا حق والدین کا۔ اب یہ باتیں بہت اچھی طرح غور سے سنو۔ اولاد نہ ہوتی ہو، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکماں کے پاس جاتے ہیں، پانی کی طرح پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے دعائیں کرواتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے التجائیں کرواتے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ خدا کی قسم میرے پاس ایک شخص آیا، اس کی بیوی نے شکایت کی، حضرت صاحب میرا شوہر چند مہینوں سے گھر سے نکلتا ہی نہیں، روتا ہے، کام پہ جاتا نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کیسے گزارا ہوگا، وہ آگے سے لڑ پڑتا ہے۔ میں نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، میں پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اسے بلایا، پوچھا، رو کے کہتا حضرت صاحب 6 بیٹیاں، بیٹا ایک بھی نہیں ہے، بیٹیوں کی شادی کر دوں گا وہ اپنے گھر چلی جائیں گی، میں کس کے لیے کماؤں، میں کیوں کماؤں، اتنا ہے شادیاں کر کے فارغ ہو جاؤں گا، میرا دل ہی نہیں کرتا کوئی کام کرنے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بیٹے دیے۔ صرف بیٹے نہیں ہے، کام کرنا چھوڑ دیا۔ اولاد نہ ہو، ماں پریشان، باپ پریشان، دعائیں کرائیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، حکموں کو پیسے دیں گے، علاج کریں گے، اور جیسے ہی اولاد کی امید ہو جاتی ہے اتنے خوش ہوتے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں۔ ابو جان کے دل میں جوش آ گیا، بچے کو پڑھانا ہے، کچھ زیادہ کما لوں، بچے کی شادی کرنی ہے، کچھ اور کما لوں، بچے کو اچھا بنگلہ بنا کے دینا ہے، اور محنت کر لوں۔ ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کے بیٹھتی ہے تو احتیاط سے، چلتی ہے تو احتیاط سے، کھاتی ہے تو احتیاط سے، پیتی ہے تو احتیاط سے، لیٹتی ہے تو احتیاط سے، بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ اور جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے یہ تو اللہ کا کمال ہے، چھوٹے سے سراخ سے
اللہ کیسے بچے کو باہر نکالتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا اس حالت میں، زچگی کی حالت میں ماں مر جائے تو شہید، بچ جائے تو غازی۔ ماں یہ تکلیف اتنی برداشت کرتی ہے، تڑپتی ہے، روتی ہے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں سارا غم بھول جاتی ہے، دیکھ دیکھ کے مسکراتی ہے، دیکھ دیکھ کے گلے لگاتی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے چومتی ہے۔ یہ ہے تیری ماں، یہ ہے تیرے ابو جان، نہیں دیکھی گرمی، نہیں دیکھی سردی، تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، پخانہ تیرا دھویا، پیشاب تیرا دھویا، تیرے کپڑے بدلے، تجھے غسل دیا۔ جب تو چلنے لگا اتنی خوشی، ابو ماں کو بلا کے کہتا ہے دیکھ میرا بیٹا چلنے لگا، باپ بھائیوں کو بلا کے کہتا ہے میرا بیٹا چلنے لگا۔ تھوڑا بڑا ہوا تو اسکول کی فکر، اگر گاڑی کا انتظام نہیں، اپنے کندھے پہ لاد کے بچے کو لے جا رہے ہیں اسکول، ماں اپنی بغل میں لے کے جا رہی ہے اسکول، ایک ہاتھ میں بستہ ہے، دوسرے بغل میں بچہ ہے، پسینے سے شرابور ہے، لیکن اتنی ماں خوش ہے، اتنے ابو خوش ہیں، میرا بچہ پڑھ کے بڑا بندہ بنے گا، بڑا افسر بنے گا، پتہ نہیں بنے گا، لیکن ماں باپ کی چاہت، کوشش کرتا رہا، بچہ پڑھ کے کامیاب ہو گیا۔ اب بھی ماں باپ کا پریشانی کا عالم یہ ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، بچہ رنگ کا کالا، لیکن لڑکی ایسی لانی ہے جو شہزادی ہو، دن رات رشتے دیکھے جاتے ہیں، گھر گھر جا کے لڑکیاں دیکھی جاتی ہے۔ ماں باپ نے جو کمایا تھا شادی پہ لگا دیا، اب بچے کو نوکری مل گئی، بچے کو کاروبار بھی مل گیا، بچے کی شادی بھی ہو گئی، اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ کان کھول لو، توجہ سے سن لو، یہ ماں باپ اللہ کی قسم تو تنخواہ دے کے کسی کو نوکر رکھتا، وہ یہ نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ماں باپ تیرے نوکر بن کے تجھے پالا پوسا، اب تو بڑا ہو گیا، اب اپنے جسم پہ گرد نہیں پڑنے دیتا، امی نے بات کی، ابو نے بات کی، تیرا موڈ آف ہو گیا، تو جھڑکنے لگا، باز آ جا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، رب کا ارشاد ہے جب تمہارے والدین یا ان میں سے ایک کو بوڑھا ہو جائے، ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ یا اللہ جس طرح بچپن میں میرے والدین نے مجھے محبت اور پیار سے پالا ہے، میرے والدین کو بخش دے، ان کی بخشش کی دعا کر۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا پاک کلام ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین پر احسان کرو۔ کیسے کرنا ہے؟ اطاعت کرو، کھانے کا انتظام کرو، پینے کا انتظام کرو، اسے کپڑوں کا انتظام کرو، ان کے آرام کا انتظار کرو۔ اگر آپ نے یہ سب کیا ابھی بھی احسان نہیں ہوا، رب فرماتا ہے ان سے نرمی سے بات کرو، کبھی نہ جھڑکو۔ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کو اونچا سننے لگا، ان کی نظر کمزور ہونے لگی، چلنے کے لیے ان کو لرزہ طاری ہو گیا۔ اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب والدین تجھے پال رہے تھے، اور اللہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے جب تو پل پلا کے بڑا ہو گیا اپنے ماں باپ کو جھڑکتا ہے۔ اللہ کی قسم تیرا کچھ نہیں بچے گا،
کچھ نہیں بچے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کو اذیت دی اس کا نہ کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے ماں باپ کو اذیت دی اس کے جہنم جانے میں صرف اس کی موت رکاوٹ ہے، مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، والدین کا حق کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے والدین تیری جنت بھی ہے تیرا جہنم بھی ہے، چاہے تو ان کو راضی کر کے جنتی بن جا اور چاہے ان کو دکھ دے کے جہنمی بن جا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، گھر سے باہر بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، ارے بھائی اس کا کیا کہنا، اس کے اخلاق کی تو میں تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ باہر اخلاق کے چرچے اور گھر میں کتا بھی شرمائے کہ میں ہوں تو کتا لیکن یہ تو میرے سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، رب کا پاک کلام ہے میاں بیوی آپس میں اچھے طریقے سے معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ اللہ نے حکم دیا ہے، عورتوں کے ایسے ہی حق ہیں جس طرح اللہ نے مردوں کے حق رکھے ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ شوہر کو حکم ہے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک کیا ہے؟ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے عورت کے بال پکڑ کے گھما کے نیچے رکھ کے 2 مارے مکے، ساتھ 2-4 گالیاں تیری ماں کی تیری بہن کی۔ لعنت نہیں ہے زندگی پہ؟ او میرے بھائی، عورت ناقص عقل ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس طرح رویہ اختیار کرو جس طرح بچوں کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے۔ بچہ ضد کرے اس کو مارا نہیں جاتا، بچہ کوئی غلط کام کر لے اس کو پیٹا نہیں جاتا، اس کو آغوش میں لے کے پیار سے سمجھایا جاتا ہے۔ مرد کا حق ہے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں تو مرد بن، ان سے درگزر کر، تو اس کو معاف کر۔ جب تو اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا تیری بڑی بڑی غلطیاں اللہ معاف کر دے گا۔ بیوی کے ساتھ خوش طبعی اختیار کر۔ باہر تو پورا منہ کھول کے ہا 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 کر کے ہنستا ہے، اور گھر میں آیا جیسے ابھی کسی نے منہ پہ تھپڑ مارا ہوتا ہے، منہ لٹکا ہوا، ہنسنا ہی نہیں آتا۔ پوچھنا پڑتا بھائی آپ زندگی میں کبھی ہنسے بھی ہو، کبھی ہنسی بھی آئی ہے، اور ایسا کیوں کرتے ہو؟ گھر میں رعب رکھتا ہوں۔ یہ رعب نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ تیرے میرے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے، اور ہم اتنے بڑے نواب اگر کسی بات کو ماننے میں بیوی دیر کر دے تو اللہ رحم کرے، جیسے اس کو قتل کر دیں گے، گلا گھونٹ کے مار دیں گے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، حسن سلوک سے پیش آ، خوش طبعی سے پیش آ، یہ تجھ پر حق ہے۔ اگر تو نے نہ کیا
ان قریب جب اللہ کے سامنے جائے گا ان غلطیوں کی معافی کی امید نہ رکھ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہتے تھے جس طرح معصوم بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عظیم ہستیاں جن کے قصے پڑھ کے ایمان تازے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے عرض کروں، آپ بھی بے رخی اختیار نہ کرو، آپ بھی کپڑوں سے باہر نہ نکلو۔ خدا کی قسم یہ جو اللہ نے تجھے عظمت دی ہے، نبی پاک کے صدقے شان دی ہے، تو ماں تیرے پاؤں تلے جنت، اگر تو بہن بھائی تیری ضرورتیں پوری کرے اس کے لیے جنت، اگر تو بیٹی والدین کی بخشش کا وسیلہ، یہ سارا نبی پاک کے صدقے عطا ہوا۔ اس عظمت شان کی قدر کر، اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرو، پیراستہ کرو، حکم ہے تاکہ آپ کو دیکھ کے وہ خوش ہو۔ لیکن اگر اپنی آرائش حسن غیر پر ظاہر کیا، رسول پاک فرماتے ہیں جس عورت نے صرف اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر غیر محرم کو دکھایا ہوگا، روز محشر اللہ اس کا منہ کالا کر دے گا اور اس کی قبر جہنم کی بھٹی بنا دی جائے گی۔ رسول پاک فرماتے ہیں شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں شب معراج میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا، ان کے ہاتھ سر سے بندھے ہوئے، ان کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس آگ کی تپش سے اس کا دماغ پگھل پگھل کر کانوں سے ناک سے بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اے جبریل امین میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ میری بہن، میری بیٹی، جب شوہر بلائے تجھے انکار کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں عورت اونٹ کی کوہان پر بیٹھی ہو اور شوہر بلائے یہ انکار نہ کرے، انکار کرے گی اللہ اس کے فرشتے اس کو اس وقت پر لعنت دیتے ہیں جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ نبی پاک نے فرمایا بے شک عورت تنور پر روٹیاں لگا رہی ہوں لیکن شوہر بلائے وہ روٹی لگانا چھوڑ کر پہلے اپنے شوہر کی خواہش کو پورا۔ میری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، خدا کی قسم تو بڑی خوش نصیب ہے۔ جو مرد کے فرائض ہیں، جو مرد کی ذمہ داریاں ہیں، اس کا جواب وہ اللہ کو دے گا۔ تو اتنی خوش نصیب ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کو خوش کر لے، روز محشر اللہ فرمائے گا اے میری بندی میری جنت کے 8 دروازے ہیں، میں 8 کھولتا ہوں، تجھے اختیار دیتا ہوں، جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ بڑی رتبے ہے، بڑی شان ہے۔ رسول پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، شوہر کے عورت پر کیا حق ہے؟ نبی پاک نے فرمایا شوہر حکم دے بیوی اطاعت کرے، پہلا حق ہے شوہر کا۔ کیا کہتی عورت؟ میں کچھ جانور ہوں، میں کوئی گدھی ہوں، میں گھوڑی ہوں، تو کہتا رہے میں مانتی ہوں۔ وہ نہیں کہتا، تیرے رب کا حکم ہے،
نبی پاک کا فرمان ہے، رب نے شور کو فضیلت دی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں پہلا حق شور حکم دے، بیوی اطاعت کرے، دوسرا شور اپنی بیوی کو دیکھے، بیوی اپنے شور کو مسرور کرے، اور تیسرا رسول پاک فرماتے ہیں بیوی اپنے نفس میں اور شور کے مال میں خیانت نہ کرے۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، یہ وہ اللہ کا دین ہے جو تیری دنیا کی زندگی بھی سنوار دے گا، تیری آخرت کی زندگی بھی سنوار دے گا۔ نہیں تو اللہ کی قسم دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اب اگر یہ چاہتے ہیں یہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب اس میں فساد برپا ہوتا ہے، جب وہ گندا ہوتا ہے، یہ پورا جسم گندا اور غلیظ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا خبردار، جان لے وہ تیرا دل ہے۔ یہ دل کی گندگیاں بندے کو گندا کر گئی۔ دل کی پاکی بندے کو نور و نور کر دیتی ہے۔ دل کی پاکی کس طرح میسر آتی ہے؟ رسول پاک کا فرمان ہے ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ جتنے اللہ کے نبی آئے امت کو اللہ کا ذکر کرایا، جتنے خدا کے ولی آئے ایمان والوں کو اللہ کا ذکر کرایا۔ اللہ کے ذکر سے ظاہر باشرہ ہو گئے، باطن با خدا ہو گئے، ان میں پاکی آ گئی، گناہ چھوٹ گئے، نیکی کی توفیق ہو گئی، اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ یہ دل کی پاکی میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ حدیث پاک ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز بنے، کتب بنے، ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی میں آپ کو اجازت دوں گا، 10 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا، اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کی زبان کو جاری کر دے گا۔ حال یہ ہوگا ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھوں کو نیند ہوگی، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ سب میری طرف دیکھ لیں، یہ دل کا ذکر کس طرح کرنا ہے۔ سب دیکھیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل، یہ دیکھیں، یہ ہے پستان، اس پستان سے 2 انگلی نیچے پہلی کی طرف یہ دل کا مقام ہے، یہ اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ آپ نے یہ ذکر کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور غور سے سن۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، یہ دل کا ذکر ہے۔ زبان کے ذکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، زبانی ذکر سے منع نہیں۔ جو اللہ کے ذکر سے روکے اس سے بڑا کمینہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم آئی اللہ کا ذکر کرنے ہیں، اگر زبان سے اللہ اللہ کرو گے، سبحان اللہ پڑھو گے،
کلمہ شریف پڑھو گے، درود شریف پڑھو گے، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کچھ نہیں بنے گا۔ ایک تھان کی پگڑی باندھ لو، دل پاک نہیں ہے کچھ نہیں بنے گا۔ ہر سال حج کر کے دیکھ لو، دل پاک نہیں ہے، لوگ کہیں گے حاجی کم ہے پاجی زیادہ ہے۔ او بھائی میرے بیٹے، دل پاک ہو جائے، اللہ کی قسم نہ لمبی تسبیح گمانی پڑتی ہے، نہ لمبا جبہ پہننا پڑتا ہے۔ دل پاک ہو جائے، تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دے گی۔ دل پاک ہوتا ہے دل کے ذکر سے۔ کیسے کرنا ہے؟ بہت آسان طریقہ، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ، اور یہ تصور کر یہ دل نہیں بلکہ یہ طوطا ہے، یہ بولتا ہے۔ آپ کو توجہ کر کے سننا ہے، آپ کو غور سے سننا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ جب توجہ کر کے سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر ایسی آواز آئے گی جس طرح سے گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، ایسی آواز آئے گی۔ جب اور توجہ کریں گے دل اور پاک ہوگا، دل کا زنگ دھلے گا، دل کی زبان کھلے گی، پھر یہ قلب کے اندر سے ایسے آواز آئے گی جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے، قلب سے نکلے گا اللہ اللہ۔ یہ بندہ مرے گا، اس کی روح نکلے گی، لیکن جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بن جائیں، قلب میں وہ ایمانی غیرت جاگے، خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں۔ اس کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ وہ عبادت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے کرنا ہے؟ جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں ہے، فارغ ہوتے ہی بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے کر کے آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کر لو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، حدیث پاک ہے کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے اللہ کے خوف سے اپنے گناہ کو یاد کر کے آنکھ سے اتنا ہی پانی گر جائے، اتنا ہی پانی نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ فارغ ہوتی بیٹھ کر آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کیے اللہ کو تو پتہ ہے، کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2-4 آنسو بہا کے اللہ کے حضور رو کے سچی توبہ کر، پھر اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن، دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، میرے بیٹے، آپ نے سن لیا، نماز نہیں چھوڑنی۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں، بے نمازی مر جائے اتنا منحوس ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، اس کی وجہ سے دوسرے مردے تک ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ بھائی
بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ کس کے فتوے؟ آج کل کے علماء کے نہیں، نبی پاک کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے فتوے۔ جس کو شک ہو آ جاؤ، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ نماز پڑھے، وضو کرے تو وضو میں یہ مسواک، منہ پانی ڈال کے دائیں پھیرو بائیں پھیرو، حلقے میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو، 3 بار پھیرو، رسول پاک کی سنت ادا ہو گئی، منہ پاک صاف ہو گیا۔ لیکن شان کیا ہے؟ ایک نماز جو وضو میں مسواک دے کر کے وضو کر کے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ننگے سر پھرنے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ پگڑی نبی پاک کی سنت، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے 27 گنا زیادہ شان رکھتی ہے۔ یہ داڑھی واجب، واجب کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، اگر واجب پر عمل نہ کیا اور موت آ گئی، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب، حد کیا ہے؟ ایسے ناپے تھوڑی کے نیچے سے کم از کم 4 انگلی، 1 مٹھی، بڑی ہو جائے کوئی گناہ نہیں، 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 مٹھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اللہ نے زبان بھی اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 3-4 تسبیح کلمہ طیبہ، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح مکمل ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3-4 تسبیح درود شریف۔ جب رات آ گئی، سونے کا وقت آ گیا، بستر پہ چلے گئے، اپنی کمیاں یاد کر کے، اپنے گناہ یاد کر کے استغفار پڑھنا شروع کر۔ استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تو صبح اٹھے گا تیرے سر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ عاجز آپ کو بیت کی دعائیں پڑھا رہا ہے، یہ سنتے رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس جو آتے تھے، آپ ان سے توبہ کی بیعت لیتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اور رسول پاک کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، بیعت کرنے کے بعد مومن ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہوا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو دین کی جماعت مل گئی، اللہ کا دین سیکھنے کا ذریعہ مل گیا۔ ہم پہلے یہ سنتے رسول پر عمل کر کے دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ یہ کتابیں لے جائیں گے، پروگرام میں آئیں گے، پروگرام میں شرکت کریں گے، اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا، اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے دنیا سے جائیں گے اللہ کو اس سے پہلے راضی کر لیں گے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بتا، یا اللہ نفس کے دھوکوں سے بچا، یا اللہ ہمیں اپنا تعداد بندہ بنا، یا اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ جتنے مومنین کا وصال ہو گیا سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ فاروق بھائی نے امریکہ سے دعا کے لیے عرض کی ہے، اور اس کے علاوہ عبداللہ کے ابو جان کی طبیعت ٹھیک دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری باطنی مرض دور فرمائے، اللہ ان کے باطن کو روشن فرمائے، ان کے دلوں کو زندہ فرمائے، اللہ رب کریم پوری ملت ابراہیمی پر رحمت فرمائے، سب کو نبی پاک شیر پر عمل کرنا آسان فرمائے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرما دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے گھروں دین کے چرچے پیدا فرما دے، ہمیں قرآن پاک کا عامل بنا دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہم بڑے گناہگار پاپی ہیں، ہمارے نفس ہم پہ حاوی ہے، یا اللہ تیری پناہ کے بغیر ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے، یا اللہ ہمیں دائمی اپنی پناہ عطا فرما، ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پاک کا حامل بنا، یا اللہ جو مقرون ان کے قرضوں کو دور فرما، جو مریض ان کی ظاہری باطنی مرضوں کو دور فرما، یا اللہ جہاں مسلم آباد ہے ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ ان کو شیطان یہودیوں کی شر سے بچا، یا اللہ ان کی تکالیف دور فرما، یا اللہ ملت اسلامیہ کو فتح عطا فرما، یا اللہ سب کے نفوس کی اصلاح فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو تیرے بندے تیرے دین میں کوشاں ہیں، محنت کوشش کر رہے ہیں، ان کو اور ہمت عطا فرما، اس کام پہ استقامت عطا فرما، ان کی تمام زندگی آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین برحمتہ الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔